USA آسٹریلیا کہاں کہاں نہیں اس نے اپنے رنگ دکھا. پھر میں میاں صاحب کو پڑھتا ہوں. یہ چاہیں تیرا گزرا تخت عطا فرمائیں. یہ چاہیں تیرا گزرا تخت عطا فرمائیں. یہ چاہیں تے شاہ کو در در خیر مغنی. سب اس کے رنگ ہے. اس کو یاد کرو. اس کا نام قریب حضرت پیشی ہے اس کی جناب. تو پھر اس نے پوچھنا ہے بندے دس. یہ بڑی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو لایا جائے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا یار نماز پڑھیں. حضرت صاحب جب آپ کی اور میری اور اللہ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات ایسے نہیں ہوگی جیسے میں آپ کی کرسی صاحب کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوں. کیسے ہوگی؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. جس دن آپ کی میری اور اللہ پاک کی پہلی ملاقات ہوگی اس پہلی ملاقات میں جو پہلی بات ہوگی اللہ کی اور بندے کی آپس میں وہ پہلی بات ہوگی نماز. یار کیا مر نہیں جائیں گے شرم سے جب میرے اللہ نے مجھے پوچھا سلیمان نماز تو میں کیا مسلم کہوں گا. پہلا سوال پہلی ملاقات اس میں سوال پہلا کیا ہوگا؟ اور اللہ بھائی بیٹھے ہیں ہم سارے آپس میں کسی کو وہ کیا کہتے ہیں ہٹ کرنا یا کسی کو تذلیل کرنا اللہ معاف کرے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ بات سمجھ آئے. میری نہیں سمجھ میں آتی حضرت جی اگر 5 نمازوں کی جو ٹائمنگ بنتی ہے نا تو کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نہیں 23 گھنٹے تیرے جو مرضی کا. وجعلنا نومکم سباتا رات آئی سو جاؤ. وجعلنا النہار معاشا دن آیا کام کر. کس نے منع کیا تجھے؟ ننیال جا ددھیال جا دوستوں کے پاس جا. کس نے روکا بھائی تجھے؟ کلو واشرب کھا پی. کس نے منع کیا تجھے؟ لیکن ایک اللہ کا 1 گھنٹہ اللہ کا 23 گھنٹے تیرے 1 گھنٹہ اللہ کا. یہ جتنی حضرت خرابی ہوئی ہے یہ اب ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی رہا اور یہ خرابی بڑھے گی اس سے زیادہ. اتنی بے برکتی ہوگی. 1 سال ایسے گزرا کرے گا 1 مہینہ ایسے گزرے گا جیسے 1 ہفتہ گزرتا ہے. 1 ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے 1 دن گزرتا ہے. یہ نہیں تھا کہ میں یہ کیسے ہوگا یہ لیکن میں اکثر سوچتا تھا کہ ہوگا کیوں. لیکن اب کو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حالات یہ ہو جائیں گے کہ بندے کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں رہے تو پھر کیا ہوگا. پھر 23 گھنٹوں میں سے بھی برکت اٹھا. دیکھ لی پچھلا رمضان ایک بات یاد ہے. پھر رمضان آ گیا 5 گزر بھی گئے پتہ ہی نہیں لگا کیسی وقت میں سے برکت اٹھتی جا رہی. اور یہ آہستہ آہستہ اور کام تیز ہوگا. یہ ماشاءاللہ سارے سیانے بیانے بیٹھے ہیں. رات کو ہم سارے ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. حامد میر کیا کہہ رہا ہے, رجن سیٹھی کیا کہہ رہا ہے, وسیم بدامی کیا کہہ رہا ہے. وہ بھائی چھوڑو ان کی وہ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کھول کے دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ جو حالات بنے کھڑے ہیں قرآن سے پوچھو. وہ بھائی وہ واحد بات قرآن کی ہے جس کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے لا ریب فیہ, ہر بات سچی ہے. پوچھو قرآن سے قرآن کیا کہتا ہے, یہ کیوں حالات اس طرح ہو گئے. اور اگر قرآن سے پوچھو گے تو قرآن اس کا ایک ہی جواب دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. یہ سب کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو باہر سے اٹھا کے لے آئیں, کو باہر معاشیات اٹھا کے لے آئیں, کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. بھائی جس کی معیشت اللہ تنگ کر رہا ہے آپ ٹھیک کر دو گے, جھگڑے ہو اللہ سے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرا ذکر چھوڑ دو گے تو کیا ہے. یہ تو حضرت جی بات صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے. وہ کیا ٹیگ ہے؟ امت محمد. یہ تو حضرت وہ جو پتھر برسے تھے وہ کوئی مشین خراب تو نہیں ہوگی, پتھروں میں برس سکتے ہیں لیکن حضور نے دعا کی تھی اللہ میری امت پہ پتھر نہ برسا.
یا اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، یا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسانا. لیکن پھر فرمایا گیا ہم سونے جب یہ تیرے اور میرے وفادار نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے تو محبوب ہے میرا، نہیں منہ بگاڑوں گا، پتھر نہیں برساؤں گا، زمین میں بھی نہیں دھنساؤں گا، لیکن یاد رکھنا جب یہ تیرے میرے وفادار نہیں رہیں گے، پھر انہی میں سے انہی پر میں لوگوں کو مسلط کروں گا جن کو ذلیل و رسوا کریں گے. اور کچھ نہیں ہے، صرف ومن. بلکہ یہاں تک لکھا ہے حدیث میں کہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. یہ درخت صرف اس لیے کھڑا ہے یہ اللہ کے ذکر میں بھی لگے. جس دن یہ غافل ہوا سر کے دل میں اللہ نے ڈال دینا ہے لان کو گندا کرتا ہے. جو پرندے اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے لان گندا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ سر کے دل میں ڈال دے گا، سر اس کو اتروا دیں گے. اللہ نہ مسئلہ لان ہوگا نہ مسئلہ کوئی اور، مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ یہ غافل ہو جائے. اور پوری روئے زمین پہ حضرت صرف ہم ویلے ہیں جو پل رہے ہیں، باقی یہ نظام قدرت ہے. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا ختم، اس کو ختم کر دیا جائے. ہم صرف اس لیے بچے ہیں کہ ٹیگ کیا لگا اوپر امت محمد سے. ایک بزرگ ہیں ان کے لیے لکھا ہے کہ بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے، بیٹا پیچھے جمع کرتی ہے. وہ بچی کیا کرتی، مچھلی دیکھتی واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. کافی وقت گزر گیا، سورج بالکل اوپر آ گیا اور دوپہر گرم ہو گئی، سورج کی دھوپ برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ وہاں کتنی مچھلی ہوئی. انہوں نے کہا مچھلیاں تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی. انہوں نے کہا بابا واپس پھینک. مجھے واپس کیوں پھینک دی؟ اب وہ بیٹی کہتی ہے بابا آپ بھی روز صبح میں کہتے کہ پتر کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. انہوں نے کہا بیٹا بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک؟ وہ بیٹی پھر کہتی ہے بابا آپ نہیں کہتے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو، کیونکہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو. تو بیٹا یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک؟ وہ پھر کہتی بابا آپ نہیں کہتے کبھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو، کیونکہ وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو. انہوں نے کہا بیٹا ساری تیری باتیں ٹھیک ہیں لیکن مچھلیاں کیوں پھینک؟ تو بچی کہتی ہے بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے جال میں پھنس نہیں. ان کا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک؟ ان کا بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. کیسا سونا دور تھا اسلام کا جب ایسے باپ اور ایسی بیٹیاں موجود تھیں. اب تو حضرت میں اکثر شاید آپ کو میری بات اچھی نہ لگی کیونکہ میں نے بھائی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، کیونکہ میرا اس بات پہ یقین ہے جو کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے. مجھے آپ سے کیا کہا، میں بھی اپنی قبر پاری کرنا ڈنڈی مار. اور کیونکہ تسی میرے کام ادو ہی آنا جو انہیں جانا ہے ہونی جائے گا، تسی میرے کام نہیں آنا. میں بھی پھر پیاد رہی پٹھیاں سیدھیاں مارا، میں ادھر ہی دھیان کرنا. اور میں آپ سچ کہہ رہا ہوں حضرت صاحب، میں سب سے زیادہ ڈرا بھی اپنے بچوں کے لیے. ہم جتنے بیٹھے ہیں جیسے بھی ہیں پھر بھی ہم کبھی کبھی رب کو یاد کر ڈرا حضرت میں بچوں کے لیے ان کا کیا بنے گا. کیونکہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ماں باپ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا جی ہماری ماؤں نے ایم ایس سی بی ایس سی ایسی کوئی ایسی اسی نہیں کی ہوتی، شادی تھی بڑی. لیکن جب ہم رویا کرتے تھے نا تو ہمیں چپ کروانے کے لیے نا گود میں لٹا کے پتہ کیا سنایا کرتے تھے، حسبی ربی جل اللہ معافی کروی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اس لوری کا سراب بھی خون میں موجود ہے. جب ہم رویا کرتے تھے ہماری ماں ہمیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں سناتی، وہ ہمیں ہمٹی ڈمٹی نہیں سنایا کرتی. وہ ہمیں گود میں لٹا کے چپ کروانے کے لیے نا وہ کیا کہتی تھی، بیڑا مدینے والا. میں نے دیکھا ہے حضرت جی. اس لیے اس دودھ کا اثر، اس گود کا اثر ابھی بھی خون میں. ذرا تو ان بچوں کے لیے ان کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ وہ بدنصیب ہے جب یہ روتے ہیں تو ان کو کوئی حسبی ربی نہیں سنتا. ان کو مائیں حضرت جی ٹیلی فون پہ نا وہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں. ان کا کیا بنے گا. بحیثیت باپ حضرت ہم سب کی ڈیوٹی تھی کہ جب بچہ بولنے کے قریب آ جائے، تجھے پتہ ہے کہ یہ بولے گا، تو ڈیوٹی تھی کہ اس کو ہمارا نام سکھا.
اللہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے ہمارا نام، یہ کسی معاشرے کا فرد نہیں، دن رات دوپہر شام ادھر ہی گزرتے۔ میں نے دیکھا ہے ادھر جی، یہ ابو ویسے تو کام پہ ہوتے ہیں، گھر پہ آئے وہ ماں بچہ پکڑائے ابو کو، تو میں نے دیکھا ہے ابو بٹھا کے کیا لگے ہوتے ہیں، بیٹا بولو پاپا۔ ابو کی کیا خواہش ہے بولے تو سب سے پہلے اور میں نے ماؤں کو بھی دیکھا، وہ بھی سارا دن بٹھا کے لگی ہوتی ہیں، بیٹا بولو ماما۔ باپ کی خواہش ہے بولے تو پہلے میرا نام لے، ماں کی خواہش ہے بولے تو پہلے میرا نام لے، اللہ نہ ماما نہ پاپا بلکہ سب سے پہلے اللہ۔ لیکن ادھر ہم نے ان کو کیا اللہ سکھانا، میں تو خود اللہ کو بھول چکا ہوں، اس لیے حضرت جہاں سے بات چلی تھی میں واپس ادھر ہی آ گیا۔ اقبال نے کیا گلا کیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ وہ اقبال تیرا دور پھر بھی ٹھیک تھا کہ ادھر اللہ تھا، تیرا گلا ہے کہ ادھر اللہ نہیں، لیکن میں وہ دور دیکھ رہا ہوں کہ اب ادھر بھی اللہ نہیں ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، اس کا نام ہے۔ یہ کتاب ہے مثنوی شریف مولانا روم رحمۃ۔ میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا کہ خریدیں اور تھوڑا سا اس کو پڑھا کریں۔ یہ مولانا روم کا مزاج رہا ہے کہ یہ ہر مشکل بات کو نا مثال دے کے سمجھایا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت کتاب، اور کبھی یہ کتاب خانقاہوں میں اس کتاب سے درس دیا جاتا تھا۔ اس پہ حضرت لکھتے ہیں، میں بس اینڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب ہے۔ وہ فرماتے کوئی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، ساری اس کی کابینہ، وہ بادشاہ کو دور نہ کوئی بابا جاتا دکھائی دیا، تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو بھی شرارت سوچی، وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں آنا ملا تھا؟ سب نے کہا جی علی جان۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا اور نکال کے نا بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی یہ مجھ سمیت سب کو دیکھی اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھتا۔ اب بابا بھی حضرت صرف عمر کا بابا نہیں تھا، بابا بھی وہ تھا جو کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بناتا تھا، پورا بابا تھا وہ۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا اور رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا۔ اب بادشاہ حیران رہ گیا، بادشاہ کو تو یہ تھا یہ رومال کسی کی گود میں رکھے گا پھر میں بات آگے چلاؤں گا، لیکن اس نے رومال اپنی جیب میں ڈالا واپس۔ اور انہوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا۔ 3 دن بادشاہ زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھ سکتا، اس کی نفس ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دن جو 3 ہے تو پھر اس طرح کرو کہ ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں ملاقات کروا دو۔ اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ سے آخری ملاقات، ایک راستہ بنایا گیا، لوگ آتے جاتے بادشاہ سے ملتے جاتے اور گزرتے جاتے۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں انہیں ملنے والوں میں نا بابا بھی آ گیا۔ اب ایک بادشاہ تھا بیمار، دوسرا ملاقات صرف ایک تھی، اس لیے بادشاہ کو بابا یاد۔ مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے آ کے السلام علیکم، تو تیاری سن کے بادشاہ رو پڑا۔ ظاہر کی تیاری نہ ہو تو رو نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا جی سفر کی تیاری ہے، تو بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کیسا سفر ہے آج؟ گھوڑے ہاتھی پروٹوکول، وہ بندے وہ شاہی پروٹوکول، وہ دستے وہ گھڑ سوار وہ تیر انداز۔ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا نہیں بابا جی آج اور سفر پہ جا رہا اور اس کا سامان بھی اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جا سفر پہ رہا ہوں لیکن اس کا سامان اور ہے، تو پھر وہ سامان کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا۔ اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اس سفر والا سامان اکٹھا کرتا رہا، اس سفر والا سامان اکٹھا کیے ہی کوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں اچھا یاد ہے کہ وہ رومال ہے جو ایک دن تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتی ہے میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا وقت دیا اتنا ٹائم دیا، اس نے وہ سامان اکٹھا ہی نہیں کیا جو سفر پہ لے کے جانا ہے۔ میں نے کوئی عمر دا نہ چھوڑ دیا چھوڑ، میں جا کے نبی علیہ السلام نے امت میں سبق یاد کراؤں گا۔ مجھے فرمانا کہ مولوی سلیمان روز راتی چیک کر کے سوچ
وہ کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا ہے. روز چیک کریں. میرے خیال سے حضرت ہم چیک کریں اور صحیح چیک کریں, ڈنڈی نہ ماریں. ہمارے پاس سارے وہ ہے جو چھوڑ دیجیے. جو لے کے جانا ہے وہ کہاں ہے پاس؟ یہ موبائل ہے بڑا قیمتی ہے, 700 روپے کا. وائلٹ ہے 700 روپے. یہ کوٹ ہے 700 نہیں جانا. کو جو ساتھ جانا ہے وہ ہے ہی کوئی. ساتھ کیا جانا ہے؟ ساتھ جانی ہے فجر, ساتھ جانی ہے ظہر, ساتھ جانی ہے عصر, ساتھ جانی ہے مغرب, ساتھ جانی ہے عشاء, ساتھ جانا ہے اللہ کا نام. چیک کریے نا سارے حضرت اپنی اپنی جگہ. یہ ہے سودا. اور جو حدیث پاک میں نے چھوڑی تھی اسی کو مکمل کر کے دعا کرتے ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. اور جو جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دی پھر اللہ ان نعمتوں کا سوال کرے. اور حدیث پاک میں لکھا ہے ایک ایک نعمت کا اللہ پوچھے. مثال کے طور پہ حضرت یہ جو وجود ہے یہ نعمت. اگر اللہ مینڈک بنا دیتا ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وجود دی, انسان بنایا میری مرضی کے بغیر بنایا, اپنے فضل سے بنایا, اپنی مرضی سے. میرا ارادہ میری مرضی شامل. پہلا سوال اسی کا ہوگا 10 بندے تجھے بندہ بنایا. پھر دوسرا سوال یہ ہوگا عیسائیوں میں پیدا نہیں کیا, یہودیوں میں پیدا نہیں کیا, ہندوؤں میں پیدا نہیں کیا, سکھوں میں پیدا نہیں کیا, لا محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں میں. ایک ایک سوال ہوگا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر سوال کے آخر پہ پھر اللہ ایک ہی بات پوچھے, وہ بندے تو پھر ہمیں بھول گئے, بندے تو پھر ہمیں بھول گئے, بندے پھر ہمیں بھول گئے. تیرے محلے میں اندھا تھا نا, تیری تو آنکھیں ٹھیک تھی, پھر بھی بھول گئے. تیرے محلے میں لنگڑا تھا نا, تیری ٹانگیں تو ٹھیک تھی, پھر بھی بھول گئے. ایک ایک نعمت اللہ یاد کروائیں گے اور بار بار پوچھیں گے, پھر بھول گئے. اور پھر حدیث کا اینڈ ہے, پھر اللہ فرمائیں گے جا بندیا, دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا, آج میں نے تجھے بلا دیا. اور لکھا ہے اللہ کا بندے کو یہ کہنا کہ جا میں نے تجھے بلا دیا, یہ جملہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا جس کو اللہ کہے گی جا میں نے تجھے بلا دیا. اس لیے حضرت خود بھی یہی سبق یاد کر رہے ہیں. آپ میرے بھائی بیٹھے, آپ وقت تھوڑا ہے بس جی. ہم تو یہاں نہیں نہ پکا سکے. قربان جاؤں کیسی کیسی شخصیات ہو گزری. حضرت شاہ حسین, ربا میرے حال دا محرم تو کیا یاد اللہ تھا. ربا میرے حال دا محرم اندر تو ہے باہر تو, اندر تو ہے باہر تو, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. ہم تو یہاں نہیں پکا سکتے, انہوں نے لو لو میں اس کا نام پکا دیا. ایسی حضرت اتنے پکا لئیے.